بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ عہد صحابہ اور تابعین کے زمانے میں جو سیاسی اور مذہبی تحریکیں پیدا ہوئی تھیں اس کی سٹڈیز ہم کر رہے تھے۔ پچھلے لیکچر میں یاد ہوگا کہ ہم نے ایک صحابہ کرام اور تابعین کے پیریڈ کی ٹائم لائن کو دیکھا تھا، پھر پوری ڈیٹیل سے یہ بتایا تھا کہ مذہبی تحریکیں کس طرح کی پیدا ہوئیں، تحریک ہوتی کیا ہے، ان کا کیا لائف سائیکل ہوتا ہے، کیسے چلتا ہے سلسلہ، کیا کیا صلاحیتیں ہوتی ہیں ان میں، اور ان کے لیڈرز کی کیا کیا ایک سائیکولوجیکلی کیا ان کی صلاحیتیں ہوتی ہیں کہ جیسے یہ ایک، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ آئس برگ کی طرح یہ شکل بنتی ہے۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور چلے گئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی حکمران بنے تھے، تو ان کے سٹارٹ میں ہی بہت سارے قبائل نے، کچھ نے تو یہ نبوت کا اعلان کیا، کچھ نے زکوٰۃ کا انکار کیا، تب یہ صحابہ کرام نے ایکشن لیا تھا۔ یہ پورا پڑھ چکے تھے کہ یہ ختم ہوا سلسلہ، لیکن جیسا کہ میں نے یہ عرض کیا کہ یہ آئس برگ یہ بن گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت کو پوری ڈیٹیل سے پڑھ چکے کہ انہوں نے کیسے مینج کیا، اور ایک بڑا معاملہ ہوا تھا فائنینشیل مینجمنٹ۔ یہ ایک بڑا آیا کہ خاص طور پر آپ کا یہ ایریا ایران جو آج کل کا یہ بلوچستان پاکستان کا ایریا اور کچھ افغانستان کا ایریا، وہاں سے لے کے اور یہ حکومت ایجپٹ تک آ چکی تھی، اس کو مینج کرنا مشکل تھا۔ تو اب یہ فائنینشیل مینجمنٹ کے لیے آپ امیجن کریں کہ کیا کرتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہ ہر ایریے میں جتنا فنڈ بھی آتا تھا تو اس سے پھر ہر آدمی کو لے جا کے دیتے تھے۔ کچھ لوگوں کو تو سیلری کی شکل میں دے دیتے تھے جو بھی گورنمنٹ کے جاب کر رہے ہیں، اور باقی سب جس کو جو ضرورت ہو اس کو دیتے تھے۔ یعنی آپ یہ امیجن کر سکتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی یہی طریقہ رکھا ہوا تھا کہ جیسے ایک خاتون، بہت بزرگ خاتون تھیں، تو وہ ان میں ایک یہی مسئلہ تھا کہ وہ اس پوزیشن میں نہیں تھیں کہ وہ اپنی گائے سے وہ دودھ جو ہے وہ کر سکے، تو اس کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہوتے تھے اور روز ان کو دودھ کو دھو کر ان کو دیتے تھے، یعنی اس طرح ہی مینج کرتے ہوتے تھے۔ اب جب خاتون کو پتا چلا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوت ہوئے، اب کیا ہوگا؟ تو اب دیکھا کہ اگلی شام میں اب جو خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ آ گئے اور انہوں نے یہ کیا۔ اور یہ ہوتا تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تو مینج بھی ایسے کرتے ہوتے تھے کہ رات میں پورے ایک گھر میں جا کے چیک کرتے تھے کسی کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے، اور جس کو ہوتی تو اس کو کرتے تھے۔ یعنی ایک جگہ انہیں، جیسے انہوں نے یہ پلان کیا تھا کہ ہر بچہ جو ہے جس ٹائم پہ بھی اپنی ماں کا دودھ چھوڑے گا تو اس دن سے اس کا فنڈ شروع ہو جائے گا۔ تو اب انہوں نے ایک گھر پہ یہ دیکھا کہ اب وہ خاتون کا کوئی معاملہ اور بچہ رو رہا ہے، انہوں نے اگلے گھر پہ دیکھا وہاں پہ بھی ایسا ہی ہے، تو انہوں نے پھر اسپیشلی پوچھا کہ بھی کیا معاملہ ہے۔ اچھا خود نہیں پوچھا کیونکہ پھر صحیح نہیں بتائیں گے، تو لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جی اصل میں ان بچوں کی مائیں جو ہے نا وہ دودھ خود چھوڑنا چاہ رہی ہیں جلدی ختم ہو تاکہ اس کا فنڈ آنا شروع ہو۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بہت روئے اس پہ کہ بھی یہ تو بچے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو انہوں نے فوراً یہ اعلان کر دیا تھا کہ بھی بچہ جس دن پیدا ہو اسی دن سے ہی فنڈ اس کا آنا شروع، یہ چلتا تھا۔ پھر ایک بڑا دلچسپ کیس ہوا تھا کہ انہوں نے ایک بار گزرے تو اب ایک خاتون کوئی دوسرے قبیلے کی کسی گاؤں کی آئی ہوئی تھی، اور وہ یہی تھی پرابلم میں کہ بھی میرے پاس کوئی کھانے پینے کی چیز بھی نہیں ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بڑا اس میں دکھ ہوا تھا، اور وہ خود جا کے ویئر ہاؤس میں جا کے، اور ملازم بھی تھے لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں بھی یہ تو مجھے ہی میری رسپانسبلٹی ہے۔ انہوں نے اپنے سر پہ پورا بوریاں اٹھا کے اور جا کے خاتون کو دیے کہ خاتون یہ لیجئے پلیز نا، یہ آپ کا حق ہے یہ۔ تو خاتون بڑی خوش ہوئی، تو پھر انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ ایک اپنا ایک یہ بھی چیک کرتے ہوتے تھے کہ بھی میری حکومت صحیح طرح چل رہی ہے۔ انہوں نے پوچھا آپ یہ بتائیے گا کہ عمر بن خطاب کی حکومت کیسی چل رہی ہے؟
تو کہتی ہیں کہ میں تو چاہتی ہوں کہ یہ عمر بن خطاب کی حکومت ختم ہو اور میں تمہیں جو ہے نا خلیفہ بنا دوں. تو اب خاتون کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نہیں ہے جو ان کے لیے پوری بوریاں اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں. کہا کہ اچھا بہن بس آپ یہ دعا کیجئے گا کہ عمر بن خطاب کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور وہ صحیح طرح لوگوں کی خدمت کرے. اور وہ اس حد تک کرتے ہوتے تھے کہ بھی اگر یہ دجلہ کے پاس اگر کوئی کتا بھی مر جائے نا تب بھی میں رسپانسیبل ہوں. اس حد تک. اب ظاہر ہے وہ مینج خود تو نہیں کر سکتے تھے لیکن جو بھی پاسبلٹی ہو اس حد تک وہ ہر انسان کو وہ پورا کرتے تھے. اور یہ نہیں کہ مسلمانوں کے لیے بلکہ غیر مسلموں کی بھی خدمت ایسے ہی کرتے تھے کہ جو جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں عرض کیا تھا کہ رومن امپائر اور پرشین امپائر نے ان کی زمین جتنی زرخیز زمینیں جتنی تھیں سب حکومت کی تھیں اور اس کا 90% تک تو حکومت کا ہوتا تھا اور 10% ان مزدوروں کو ملتا تھا کہ جو کھیتوں پہ کام کرے. لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو 50% کر لیا تھا کہ عام لوگوں کو یہ ملے اور پھر جو 50% جو فنڈ جو گورنمنٹ کا آ رہا ہے وہ بھی عام لوگوں کو جا رہا تھا. یہ صورتحال تھی. تو اس میں وہ بھی شہید ہوئے تھے. اور پرشین ایک ملٹری کا آدمی تو اس نے ان کو شہید کیا تھا کہ جب وہ نماز جماعت کرتے ہوئے ذرا پہلے انہوں نے چیک کیا کہ لائنیں صحیح اسی میں سے گزر رہے تھے تو بیچ میں خنجر ان کو مارا تھا. تو وہ حالت تھی. تو میں عرض کر چکا کہ اب انہوں نے 6 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو کہ جن کے بارے میں کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ ان میں سے کوئی بھی بن سکتا ہے حکمران, تو انہوں نے کہا کہ آپ 6 مل کے فیصلہ کیجئے گا. اور ان میں سے پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کوئی سب نے ان 6 نے کہا کہ آپ فیصلہ کریں. تو انہوں نے پورا ایک یہ ووٹنگ کا سسٹم کر کے چیک کیا کہ میجورٹی عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانا چاہتی ہے. تو اب وہ پیریڈ آیا اور اس پیریڈ میں یہ ایریاز تھے آپ کا یہ فسطاط جو کہ قاہرہ شہر کا حصہ ہی بن گیا, پھر یمن میں اور پھر عراق میں یہ ملٹری بیسز تھیں. ملٹری بیسز میں کچھ تحریکیں پیدا ہونی شروع ہوئیں.